سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ آج کل ایک بڑی افواہ گردش کر رہی ہے۔ بعض لوگ بڑا سرعت کے ساتھ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں فلاں مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پڑے ہیں، اور بڑے لوگ کثرت سے قرآن مجید کو کھول کر ان میں سے بالوں کے برآمد ہونے کی گواہیاں بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو میں عزم شرع اس بات کو توہم پرستی اور خام خیالی کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مقدسہ سے ہمیں قیامت تک کی زندگی کے ہر لمحے کی رہنمائی میسر آ چکی ہے، اور خاص طور پہ کچھ لوگ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بال لیں اور ان بالوں کو پانی میں ڈبو کر پئیں تو کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی کئی تمثیلات گھڑ کر بیان کی جا رہی ہیں جو کہ مکمل طور پر لغو ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ضعیف العقیدہ لوگوں کے لیے امتحان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب کو برداشت فرماتی ہے، لیکن شرک کو مالک لم یزل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو توہم پرستی جو ہے یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے، اور اس طرح کے خیالات رکھنا عین ایک مومن کے ایمان کے نقص کا اظہار ہے۔ تو حقیقتاً نہ ہی تو کوئی ہم نے تو کل 100 کے لگ بھگ قرآن مجید دیکھے، کھولے، ان کے الگ کیا تو ہمیں کوئی ان میں سے بال نہیں ملے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جن گھروں میں قرآن کھلتا ہو، بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، نوجوان، مرد، بوڑھے پڑھتے ہوں گے۔ تو آج کل ذوف گیسو کی بیماری عام ہے، تو بال کا گر جانا قرآن میں اور وہاں رہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را ہم امین کلمہ ہیں، ہم اس امت کے فرزند ہیں جنہوں نے اپنی زبان کے قول سے دریاؤں سے بھی راستے لیے ہیں، سمندروں کو بھی اپنی سواری بنایا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں جہاں قرآن سے ہمیں ایسی رہنمائی ملنا ہے کہ ہم آسمان کے رستوں کو جان لیں، آج مومن قرآن سے صرف بال نکالنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ توہم پرستی ہے، خام خیالی ہے۔ اس کا شکار ہوئے بغیر قرآن سے بال نکالنے کے بجائے قرآنی آیات نکالی جائیں، قرآنی آیات کے مفہوم کو سمجھا جائے، قرآن کے پیغام کو سمجھا جائے، قرآن کی حقانیت و افاقیت کو سمجھا جائے، تو انشاءاللہ ہمیں قرآن میں بالوں کی تلاش کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ دعا ہے رب لم یزل ہمیں ان خرافات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔